मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। मैं दुख की गुज़रगाहों से गुजरने वाला वो मुसाफिर हूँ जिसने अपने दुखों को अपनी शिकस्त का सबब नहीं बनाया, बल्कि मेरे दुख, मेरे गम, मेरी परेशानियाँ, मेरे मसाइल मेरी ताकत बनते चले गए। आज उसी ताकत की वजह से मैं सोचता हूँ, और जब सोचता हूँ तो मेरे अंदर सवाल पैदा होते हैं। जब मेरे अंदर सवाल पैदा होते हैं तो मुझे इन सवालों के जवाबात की तलाश के लिए एक सफ़र पे निकलना पड़ता है। हर मरतबा इस सफ़र में कुछ नए सवालात का सामना करना पड़ता है। आज भी एक ऐसे ही सवाल का सामना है मुझे, और सवाल ये है, सोच ये है, जो मैं बैठे हुए सोच रहा था कि अगर किसी मुआशरे में कानून से बालातर अफराद की तादाद ज़्यादा होती जाएगी तो उस मुआशरे में, उस समाज में लाकानूनियत भी उसी कदर बढ़ती चली जाएगी। ये मेरा एक थीसिस आप समझ लें, मेरा एक मुकदमा समझ लें, मेरा एक नजरिया समझ लें, जो आज की तारीख में मैं आप लोगों को सौंपना चाहता हूँ। जब किसी मुआशरे में कानून को न मानने वाले ताकतवर हो जाएं, वहां कानून कमजोर होता चला जाता है, और जहां कानून कमजोर हो जाए, नातवा हो जाए, बेबस होकर रह जाए, कठपुतली बन के रह जाए, या वो उन लोगों के हाथों में खेलना शुरू कर दे कठपुतली की तरह, जो लोग बालादस्त हो गए, तो इसका मतलब यह है कि तमाम तर कवानीन का इतलाक उन नादार तबकात के ऊपर होगा जो बेबस होंगे, जिन्हें जिंदगी की महरूमियां पहले से सता रही होंगी। आप अगर दुनिया भर में घूम के देखें, जितने भी हमारे मुहज़्ज़ब ममालिक हैं जो इस वक्त दुनिया के उफक पर अरूज की मंजिलों पर बैठे हुए नजर आते हैं, जो इस वक्त गालिब अक़वाम हैं, जो सुपर पावर्स हैं, किसी भी हवाले से, मुआशी ताकत के हवाले से कोई सुपर पावर है, इक्तसादी हवालों से या अस्करी कुव्वत के एतबार से अगर कोई मुल्क सुपर पावर कहलाता है, वहां आप देखेंगे कि कानून को मानने वालों की तादाद कसीर तादाद में हमें नजर आती है। वहां लोग अपने आप को कानून के आगे पेश कर देते हैं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून के आगे वो अपने आप को बेदस्तोपाज समझता है। लेकिन जिन मुआशरों में कानून घर की लोंडी बन जाए, जिन मुआशरों में कानून कमजोर हो जाए और कानून के रखवाले या कानून को बनाने वाले ताकतवर हो जाएं और इस बात को तय कर लें कि इस कानून का इतलाक उन पर नहीं होता और उनकी जात के अलावा या उनसे निस्बत रखने वालों के अलावा या उनके अकरबा के अलावा बाकी सब पर इसका इतलाक होता है, फिर ऐसे मुल्कों में हर रोज नई पॉलिसियां बनती हैं और उन तमाम पॉलिसियों का आखिरकार नतीजा गरीबों की बस्तियों को ताराज करने पर निकलता है। ऐसे मुआशरों में कभी अमीरों के महल नहीं गिरा करते। ऐसे मुआशरों में अगर तजावजात हटाई जाएंगी तो सिर्फ गरीबों की तजावजात हटाई जाएंगी। ऐसे मुआशरों में अगर कोई पाबंदियां लगेंगी तो पहले से जिंदगी को सिसक सिसक कर गुजारने वाले तबकात पर मजीद पाबंदियां लगेंगी। ऐसे मुआशरों में उन शाही मोहल्लात की तरफ कानून कभी अपनी नजरें नहीं दौड़ाएगा जहां जिंदगी अपनी तमाम तर अय्याशियों के साथ पहले से मौजूद होती है। यह हमारी जिंदगी की तलखी है। यही वजह है कि जो पस्त मुआशरे होते हैं, जहां कानून बालादस्त नहीं होता, जहां अफराद बालादस्त होते हैं, वहां पे अपनी जाती जागीरों में इजाफा होना शुरू हो जाता है, वहां मनमानियों में इजाफा होना शुरू हो जाता है, वहां गुंडागर्दी और बदमाशी के कल्चर को फरोग हासिल होता है, वहां जिंदगी दो धड़ों में तकसीम होकर रह जाती है। एक वो तबके होते हैं जो बालादस्त होते हैं, जो ताकतवर होते चले जाते हैं। ऐसे मुआशरों में अमीर अमीर तर होता चला जाता है, गरीब गरीब तर होता चला जाता है। हमारे मुआशरे, ये जो साउथ एशिया में हमें नजर आते हैं या जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, वहां सितम बलाए सितम यही होता है कि यहाँ पर बालादस्त अफराद पर कानून का इतलाक नहीं होता, और अगर कभी इक्का दुक्का अफराद के ऊपर कानून का इतलाक हो भी तो वो भी महज एक रस्मी कार्रवाई से आगे बात नहीं बढ़ती। ये एक फाइल वर्क तो हो सकता है या मीडिया की कोई ब्रेकिंग न्यूज तो हो सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी किसी बड़े ताकतवर मुजरिम को आज तक ऐसे मुआशरों में सजा नहीं सुनाई जाती। उसकी वजह यह है कि ऐसे मुआशरों में कानून बनाते ही वो हैं जो कानून से बालातर होते हैं। कानून बनाने वाले खुद अपने ऊपर कानून का इतलाक नहीं चाहते। लेकिन मुहज़्ज़ब मुल्कों में अगर हम चले जाएं, वहां भी हमें इक्का दुक्का अफराद ऐसे जरूर नजर आएंगे, लेकिन वहां पे अक्सरियत ऐसे लोगों की होगी जो इस सिस्टम को, इस निजाम को, इस कानून को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, उसका इंतबाक कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि वो मुआशरे फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं। वहां फलाह बहबूद के कामों में तेजी आ जाती है, वहां तरक्की का सफर जो है वो रोशन होता चला जाता है, वहां तरक्की के इम्कानात बढ़ते चले जाते हैं।
وہاں پسماندہ طبقات کو بھی اوپر آنے کے برابر مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔ لیکن جن معاشروں میں قانون سے بالاتر افراد کی تعداد جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی، وہاں اسی قدر ایک خلیج حائل ہوتی چلی جائے گی، اور آخر کار جب خلیج بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ امیر امیر تر ہوتا چلا گیا، غریب غریب تر ہوتا چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ غریب جن سے زندگی کی بنیادی نعمتیں لا قانونیت کے ساتھ چھین لی گئیں، وہ اب لا قانونیت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا حصہ واپس لینے کی کوشش کریں گے، اور وہ چونکہ ایسے کمزور اور بے بس مجرم بنیں گے جنہیں قانون کی سختی کا، طاقت کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سٹریٹ کرائمز میں لوٹنے والے بھی غریب ہوں گے۔ ایک غریب ہی کسی دوسرے غریب سے پرس چھینے گا، موبائل چھینے گا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس کی سنوائی کسی جگہ پہ نہیں ہوگی۔ پھر ایسے غریبوں کی کہانیوں کو مرکزی کردار بنا کر میڈیا پہ ہائپ دی جائے گی، اور پھر غریب بستیوں کو بدنام کیا جائے گا کہ تمام تر جرائم کا جو اصل سراغ ہے وہ غریب بستیوں میں ملتا ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت سازش ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان ہمیشہ سے یہ سازش موجود رہی ہے۔ جن معاشروں نے اس سازش کا کلا کما کر دیا، اس سازش کو چکنا چور کر دیا، اس سازش کا پردہ فاش کر دیا، وہ معاشرے ترقی کرتے چلے گئے۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو، خود مختار ہو، اس کے اندر اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر، اقتصادی طور پر استحکام آئے، تو پھر ہمیں یہ خلیج کم کرنا ہوگی۔ پھر ہمیں قانون سے بالاتر افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ پھر ہمیں ایسی اگزامپل سیٹ کرنا پڑے گی، ایسی مثالیں بنانا ہوں گی کہ لوگ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو محروم طبقات ہیں، وہ یہ خبریں سن سکیں، عمل کی زندگی میں داخل ہو سکیں کہ یہاں پر قانون سے بڑا، قانون سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم ہر دوسرے روز دیکھتے ہیں، آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کی مثال لے لیں، کسی قصبے کی مثال لے لیں، کسی شہر کی مثال لے لیں، محروم طبقات میں جگہ جگہ پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے طاقتور افراد نظر آئیں گے۔ جو جس جگہ پہ ہوگا وہ وہاں پہ قانون کو روندتا ہوا آگے بڑھ جائے گا، چاہے کسی تھانے کی سطح پر ہو، چاہے کسی چودھری کی شکل میں ہو، چاہے کسی جعلی پیر کی شکل میں ہو، چاہے کسی لمبڑدار کی شکل میں ہو۔ جو جس جگہ پہ تھوڑا سا طاقتور ہوگا وہ اپنے آپ کو اس سماج کے قانون سے بالاتر سمجھنا شروع کر دے گا، اور اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں ایوانوں سے۔ اگر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اپنے اوپر قانون کا اطلاق نہیں کریں گے، اگر اکابرین کسی سماج کے، کسی معاشرے کے بڑے بزرگ وہ اپنے اوپر قانون کا اطلاق نہیں کریں گے، تو اس کے اثرات نچلی صفوں تک پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جس کو جہاں جس کے پاس جس قدر طاقت حاصل ہے وہ وہاں پہ ایک طاقت کی نشانی بن جائے گا، اور قانون کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوا لا قانونیت کو فروغ دیتا چلا جائے گا۔ جس کے پاس جس قدر طاقت آ جاتی ہے، چاہے وہ آپ کی بدماشی کی طاقت ہو، علم کی طاقت ہو، تقوی کی طاقت ہو، یا کوئی بھی طاقت ہو، وہ دوسروں کو روندتا چلا جائے گا۔ یہ استحصالی معاشروں کی بدترین علامات ہوا کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ استحصالی ہے، یہاں پہ ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے، ہر دوسرے قدم پہ ہم ایکسپلوٹیشن دیکھتے ہیں، اور ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ فلاح کیوں نہیں پا سکتا۔ ہم اس معاشرے کو ایک مثالی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کیسے بنا سکیں گے جب قانون بنانے والے اپنے اوپر قانون کا اطلاق نہیں کرتے، جب ہر آنے والی دوسری حکومت غریبوں کے اوپر تابڑتوڑ حملے کرے گی، جب ہر حکومت کے اندر امیر بچ جائیں گے، تو پھر مجھے آپ بتائیں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی کے نام پر وقت گزارا جا سکتا ہے، بریکنگ نیوز میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تبدیلی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہم مانے یا نہ مانے، نسل در نسل، عہد در عہد ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قوموں کی زندگی میں تغیر یا انقلاب اسی وقت آتا ہے جب قانون کو بنانے والے قانون کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں۔ جب تک قانون سے طاقتور افراد کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہوگی، لا قانونیت والوں کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر بڑے قانون کی طاقت کو تسلیم کر لیں گے تو چھوٹے چھوٹے مجرموں کا ویسے ہی گلا خشک ہو جائے گا، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ان کی ہمت ہی نہیں رہے گی کہ وہ قانون کے ساتھ ٹکرائیں۔ لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مجرم جیلوں سے وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکلتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غریب بے گناہ بھی ہوگا تو اس کو رات کے اندھیرے میں پولیس چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے چھلانگ لگائے گی اور اس کو اٹھا کے آپ تھانے میں ڈال دیں گے۔ یہاں ہمیں پھانسیاں چڑھتے ہوئے غریب دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کسی امیر طاقتور مجرم کو آج کے دن تک اس سماج میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوئی کہ اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا جا سکے۔
اور اگر کبھی اکا دکا واقعات بھی ہوں گے تو اس کے اندر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیاسی پہلو دکھائی دے گا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذاتی اناد دکھائی دے گا۔ ذاتی اناد کی تکمیل قانون کی بالادستی کا اندیہ یا علامت نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ کسی سے ذاتی انتقام لیتے ہیں تو اس سے معاشرے میں فلاح و بہبود کی راہیں ہموار نہیں ہوا کرتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں پھیلتی ان تاریکیوں کو، ظلمتوں کو اور اندھیروں کو روکنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں معاشرے میں قانون سے بالاتر افراد کو قانون کے قدموں میں گرانا ہوگا۔ جب تک ہم ایسا نہیں کرتے ہم وقت گزارتے رہیں گے، وقت ضائع کرتے رہیں گے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جو افراد یا قومیں وقت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی اپنی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ جو وقت کو شرمندہ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جو وقت کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ایسے افراد اور قوموں کے ساتھ وقت دھوکہ کر دیتا ہے، اور جب وقت کسی فرد کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، وہ انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ مجھے امید ہے آپ ان لفظوں کے اوپر غور کریں گے، اس تھیسس کے اوپر غور کریں گے۔ قانون سے بالاتر کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ قانون سے بالاتر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو قانون بناتا ہے۔ کوئی پالیسی بنے اس کا اطلاق ہر سطح پہ برابر انداز میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غریبوں کی تجاوزات ہٹاتے ہیں، امیروں کی تجاوزات آپ پہلے ہٹائیں۔ اگر آپ کو غریب بستیوں میں جرائم نظر آتے ہیں تو آپ کو بڑی بڑی کوٹھیوں اور محلات میں بھی جرائم کے اوپر چیک رکھنا ہوگا۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں پہ چڑھائی کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، تو آپ کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں اخلاق سے گری ہوئی حرکات کے اوپر بھی چھاپے مارنے ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے سے سگریٹ کا دھواں ختم ہو جائے تو پھر آپ کو اس معاشرے سے شراب کی بھٹیاں بھی ختم کرنا ہوں گی۔ پھر آپ ایسی فیکٹریوں کو ہی بند کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کی پالیسیاں جس سے صرف آپ غریب کو متاثر کریں گے، اس سے آپ فلاح کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے خوشحالی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔